السلام علیکم دوستو۔ دنیا میں لگ بھگ 4000 سے زیادہ ریلیجن ہے، لیکن ان میں سے کچھ ریلیجن ایسا ہے جس کے ماننے والوں کی تعداد اربوں میں ہے، جیسے کرسچینٹی یعنی کہ عیسائیت کو ماننے والوں کی تعداد لگ بھگ 2.4 ارب ہے، جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ مانا جانے والا دھرم ہے۔ اسی طرح اسلام دوسرے نمبر پر آتا ہے، جس کے ماننے والے لگ بھگ 2 ارب ہیں، اور تیسرا سب سے بڑا دھرم ہے ہندوازم۔ لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں اسلام دنیا کا سب سے بڑا دھرم بننے والا ہے۔ اسلام ایک ابراہیمک ریلیجن ہے جس کے ماننے والوں کو مسلم کہا جاتا ہے۔ اسلام کے آخری پیغمبر یعنی کہ میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا عرب کیسا تھا، کیسے رہتے تھے وہ لوگ، کیا تھا ان کا کام دھام، کیسا تھا ان کا ماحول، جانیں گے سب کچھ آج کے ویڈیو میں۔ تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، اس وقت کے عرب کی حالت کو 4 حالتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ لفظ عرب کا شابدک ارتھ ہوتا ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین، یعنی کہ ایسی زمین جہاں نہ کوئی پیداوار ہو اور نہ ہی پانی ہو۔ عرب کے پشچم میں ریڈ سی ہے، پورب میں عرب گلف ہے، اور دکشن میں عرب ساگر ہے جو کہ ہند مہا ساگر سے ملتا ہے، اور اتر میں کویت، عراق، جارڈن ہے۔ عرب ایک بڑا ریگستان ہے جہاں زیادہ تر لوگ گھومنتو زندگی بسر کرتے تھے۔ کچھ لوگ شہروں میں بھی رہتے تھے جیسے مکہ اور مدینہ۔ وہاں کے لوگ زیادہ تر تجارت اور چرواہا کا کام کرتے تھے۔ عرب میں کوئی ایک سرکار یا گورنمنٹ نہیں تھی، ہر قبیلہ کا اپنا سردار ہوتا تھا، اور اکثر قبیلوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ باہر کی بڑی سلطنتیں جیسے رومی اور فارسی عرب پر پورا قبضہ نہیں کر سکے، لیکن کچھ اثر ضرور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ صرف اللہ کو مانتے تھے، مگر وقت کے ساتھ لوگ بت پرستی یعنی کہ آئیڈل ورشپ میں مبتلا ہو گئے۔ خانہ کعبہ میں 360 سے زیادہ بت رکھے گئے تھے۔ صرف کچھ لوگ ہی دین حنیف کو مانتے تھے، اصل توحید پر قائم تھے۔ اس وقت عرب کے لوگوں میں بہت برائیاں عام ہو چکی تھی، جیسے شراب پینا، جوا کھیلنا، سود لینا، قبیلے میں دشمنی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا۔ لیکن کچھ اچھی عادتیں بھی تھیں، جیسے مہمان نوازی یعنی کہ ہاسپٹیلٹی، بہادری یعنی کہ بریوری، وعدہ نبھانا یعنی کہ پرومس نبھانا، اور سخاوت یعنی کہ دان و خیرات کرنا۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب ایک اندھیرے یعنی ڈارکنیس میں تھا، جہاں جہالت اور ظلم چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں اللہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو سچائی کی روشنی دکھائے۔